السلام علیکم۔ جان ستمگر فروا خالد کا مکمل ناول۔ آج موسم صبح سے کافی ابرآلود تھا۔ کالی گھٹاؤں نے آسمان کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ہر شے اپنے مدار میں جھوم رہی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا، مگر سورج کے رخ روشن کے آگے اٹکلیاں کرتے بادل نے ہر سو اندھیرا پھیلا رکھا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے رات کا منظر ہو۔ کسی بھی وقت یہ حسین بادل بارش کی صورت میں زمین پر زور شور سے برس پڑنے کو تیار تھے۔ سب لوگ ہی موسم کے یہ خطرناک تیور دیکھ کر جلدی جلدی اپنا کام نپٹانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ہر طرف ہوتے جلتھل اور ٹریفک کے پھنسنے سے پہلے ہی گھر پہنچ جائیں۔ مگر ان سب میں ایک سرپری لڑکی پریسا زینب بھی تھی، جو نہ صرف اس موسم کی دیوانی تھی بلکہ اس وقت بھی کام نمٹانے کے بجائے مزید بڑھانے کی پلاننگ کر چکی تھی۔ پری رک جاؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دیکھو موسم کتنا خراب ہو رہا ہے، چپ کر کے گھر چلو۔ فضا تیز ہواؤں کے ساتھ اڑ کر جاتے اپنے دوپٹے کو سنبھالنے میں ہلکان ہوتے ہوا کے دوش پر سوار پریسا کے پیچھے جاتے بولی، کیا یار، اتنے پیارے موسم کو بھلا خراب موسم کون کہتا ہے؟ اور میں کوئی لوفریاں مارنے نہیں جا رہی۔ سفیان کا کل برتھ ڈے ہے، میں انہیں رات 12 بجے سب سے پہلے وش کر کے ہمیشہ کی طرح سرپرائز دینا چاہتی ہوں، جس کے لیے مجھے کیک چاہیے۔ ابھی وہی لینے جا رہی ہوں، اس لیے اب بنا کوئی فضول بات بولے چپ کر کے میرے ساتھ چلو۔ پریسا پلٹ کر اپنی گول گول آنکھیں گھما کر اسے گھورتی اس کے بازو پکڑ کر اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگی۔ لیکن پری، جس بیکری سے تم کیک لینے کا کہہ رہی ہو وہ تو شہر کے دوسرے کونے پر ہے، وہاں تک جاتے جاتے رات ہو جائے گی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ویسے ہی ٹریفک جام ہوگا، تم کسی اور بیکری سے لے لو نا کیک۔ کیک تو کیک ہی ہوتا ہے نا۔ صدا کی ڈرپوک فضا نے اسے روکنا چاہا۔ پریسا جس قدر بارش کی دیوانی تھی، فضا کی اتنی ہی اس موسم سے جان جاتی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، گل بہار بیکرز کے کیک جیسا کوئی کیک نہیں ہو سکتا، اور چاہے جتنی بارش بھی آ جائے میں ہر حال میں اپنا فیورٹ چاکلیٹ کیک تو لے کر ہی جاؤں گی۔ پریسا اس کا انکار خاطر میں لائے بغیر اسے ساتھ کھینچتی یونی کے مین گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک گل بہار بیکرز کا کیک ہی کھاتی آئی تھی۔ وہاں کا آنر کے بیٹے گلشیر بھائی کے ہاتھوں کا بنا چاکلیٹ کیک اس کا موسٹ فیورٹ کیک تھا۔ اس کیک کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کیک نہیں کھاتی تھی۔ ایک بار گلشیر کے بیمار ہو جانے پر اس نے پورا مہینہ کیک نہیں کھایا تھا، اس کی زندگی کا واحد ایسا مہینہ جس میں اس نے چاکلیٹ کیک نہ کھایا ہو، ورنہ وہ مہینے میں 4-5 بار تو کیک ضرور کھاتی تھی۔ ان کی یونی سے قدم بڑھتے رکتے ہی باہر رکھتے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ فضا تو بھاگ کر گاڑی میں گھس گئی تھی، مگر پریسا باہر ہی کھڑی اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیے بارش کے قطروں سے اپنا دودھیا چہرہ مزید تر و تازہ کرنے لگی تھی۔ ارد گرد کے لوگ بارش شروع ہوتے دیکھ کر جلدی جلدی اپنی ٹھکانوں کی جانب بڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی حیرانی اور کچھ دلچسپی سے اس پاگل سرپری لڑکی کو بھی گھور رہے تھے، جو کریم کلر کی شارٹ فراک ٹراؤزر میں ملبوس سوٹ کے ساتھ دوپٹے کو گلے میں لپیٹے، پیروں میں وائٹ خصے پہنے، بے حد سیاہ اسٹریٹ بالوں میں کیچر لگا کر کمر پہ کھلا چھوڑے، وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے بارش میں بھیگتی کوئی آسمان سے اتری پری معلوم ہوتی تھی، جس کے آس پاس کی دنیا کا کوئی ہوش نہ تھا، جس کے لیے اس کی اپنی ذات ہی بہت اہم اور اس کے لیے کافی تھی۔ زمین سے اٹھتی گیلی مٹی کی مہک نے اس کے تاثرات میں مزید خوشگواریت بھر دی تھی۔ پری کی بچی، آنا نہیں ہے کیا تمہیں؟ فضا کی آواز نے اس کا سارا طلسم توڑ دیا۔ پری نے اپنی گول گول دلنشین آنکھیں گھما کر اسے گھورا تھا، مگر پھر دیر ہو جانے کا سوچ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا پسندیدہ شغل ختم کرنا پڑا۔ بڑے بڑے درختوں سے سجے گھنے جنگل کے عین بیچ میں بنائے گئے اس وسیع و عریض بنگلے کے بلیک ٹائگرز پوری طرح چاق و چوبند کھڑے اپنی
ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اس بنگلے کی سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ جنگل میں اگر بنگلے سے 30 کلومیٹر دور بھی کوئی انجان شخص داخل ہوتا تو بنگلے کے اندر ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا اور نہ ہی کوئی فضائی طور پر اس بنگلے کا دورہ کر سکتا تھا۔ بلیک ٹائگرز میں موجود شارپ شوٹرز فورسز سے کی جانے والی ایسی کئی کوششوں کو ناکام بنا چکے تھے، جس کے بعد سے کسی نے بلیک بیسٹ کے ایریے میں قدم رکھنے کی جرات نہیں کی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں بلیک بیسٹ پہنچنے والے ہیں۔ بلیک ٹائگرز فورس کے کیپٹن جنید کی بات ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی جب بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ ہی پہلے سے چلتی ہوا میں ہیلی کاپٹر کے پروں نے مزید طوفان مچا دیا تھا۔ بنگلے کے وسیع و عریض میدان میں ہیلی کاپٹر آن اترا، جس کے کچھ سیکنڈ بعد ہی وہاں سے سیاہ ماسک پہنے، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بلیک بیسٹ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ ان تینوں نے ہی اپنے چہروں کو سیاہ ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا، تینوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہاں چاق و چوبند کھڑے ان کے بلیک ٹائگرز فورس نے سر اٹھا کر انہیں سلام کیا تھا۔ چوڑے سینے اور مضبوط کثرتی وجود کا مالک شاہباز سکندر ماتھے پر ان گنت سلوٹیں ڈالے مٹھیاں سختی سے کھینچے تیز قدموں سے چلتا، بلیک ٹائلوں سے سجی روش پر اوپر چلتا آگے بڑھ رہا تھا، جس کے دونوں اطراف سیاہ گلاب کے پھول لگے تھے۔ صرف وہاں نہیں، بنگلے میں ہر طرف سیاہ گلاب کا ہی راج تھا، اس کے علاوہ کسی کو بھی کوئی دوسرے کلر کا پھول لانے اور لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہباز نے دائیں جانب کے جیسی ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک میر ہاشم اپنی مقناطیسی آنکھوں میں گہری سنجیدگی طاری کیے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، جبکہ شاہباز سکندر کے بائیں جانب نزاکت اور دلکشی کی چلتی پھرتی مورت مہروسہ کنول موجود تھی، جس کی ماسک سے جھانکتی کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں دیکھنے والوں کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ آج تک اس کا ہتھیار سے کیا بھی کوئی وار خالی نہیں گیا تھا۔ وہ اپنے نشانے میں بہت ماہر تھی، آج تک اس کا کوئی نشانہ کبھی مس نہیں ہوا تھا۔ وہ تینوں تیز رفتاری سے چلتے بنگلے کی لمبی راہداری عبور کرکے سیڑھیاں چڑھتے اپنے بلیک روم میں داخل ہوئے تھے، جس میں داخل ہونے کے لیے ان تینوں کے فنگر پرنٹس یوز ہوتے تھے یا ان کے الگ الگ پاس ورڈز، جو ان میں ایک دوسرے کو بھی نہیں پتہ تھا۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اس حساس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہی ان کا سیکیورٹی لاک توڑ سکتا تھا۔ شبیر چوہان کے کالے کرتوتوں میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اب اسے چین کی نیند سلانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہباز سکندر نے دلکش مغرور نقوش سے سجے اپنے خوبرو چہرے سے ماسک اتارتے ٹیبل پہ پھینکتے لیپ ٹاپ آن کیا تھا، جہاں شبیر چوہان کے گھر کا پورا نقشہ موجود تھا۔ شبیر چوہان ایک بہت بڑا سیاست دان تھا، مگر اس کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان تین بلیک اسٹارز کی نگاہوں میں آ چکا تھا، مگر شبیر چوہان نے پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب ہے خود کو پولیس کسٹڈی میں دے دینا۔ مہروسہ ہمیشہ کی طرح لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ کیا تھا انہیں۔ ہماری دھمکی بھجوانے کے بعد سے وہ اتنا خوفزدہ ہے۔ شبیر چوہان نے امریکہ سے اسپیشل سیکورٹی فورس بلائی ہے، جس کے تحت وہ ہم سے بچنے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جانا چاہتا ہے، مگر ہم نے اس پر حملہ کرکے اس کی امریکی سیکورٹی ٹیم کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے بعد سے وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گیا ہے، مگر اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب ہم ماریں گے اسے، وہ بھی اس کے گھر میں گھس کر۔ ہاشم نے کرسی پر برجمان ہوتے مہروسہ کی پریشانی کم کی تھی، لیکن میر سر شبیر چوہان کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن سی بات ہے۔ مہروسہ اگر پوری دنیا میں کسی کے لیے پریشان ہوتی تھی تو وہ دونوں تھے، جن کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کو تیار تھی، ورنہ ان دونوں کے علاوہ تو وہ پوری دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی۔ بالکل ممکن نہیں ہے، مگر شبیر چوہان کو مارنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے۔
ہم ماریں گے تو ضرور اسے، میں اور حازم جائیں گے، تم یہیں رہو گی۔ شاہویز کی بات پر جہاں حازم پرسکون ہوا تھا، وہیں محروسہ جھٹکے سے شاہویز کی جانب پلٹی تھی۔ مگر شاہ سر، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نے ہمیشہ ہر مشن ایک ساتھ کیا ہے۔ محروسہ کو کسی طور برداشت نہیں تھا کہ وہ خطرے میں رہیں اور محروسہ سکون سے یہاں بیٹھے۔ وہ تینوں ہی اچھے سے جانتے تھے ملک کے تمام فورسز کے ادارے انہیں پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں۔ میں نے ایسا کب کہا کہ تم اس مشن کا حصہ نہیں ہوگی؟ تمہارا کام اس مشن میں سب سے مشکل ہے۔ ہمارے پکڑے جانے کے بعد ہمیں رہائی تم ہی نے کروانا ہے۔ اگر تینوں اریسٹ ہو گئے تو بچانے کون آئے گا؟ شاہویز کی بات پر محروسہ نے اپنی رکی سانس بحال کرتے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ محروسہ اور حازم کا مزاج ایک جیسا تھا۔ وہ اگر مشن کے ٹائم پر بہت سنجیدہ اور کام میں فوکس رہتے تھے تو بعد میں لائف کو انجوائے بھی کرتے تھے۔ مگر شاہویز سکندر نے تو جیسے اپنا آپ پوری طرح اس کام میں وقف کر دیا تھا۔ وہ نہ تو کبھی ان کے ساتھ کبھی لنچ ڈنر میں شامل ہوتا تھا، نہ کسی مشن کی کامیابی کی سیلیبریشن پارٹی میں۔ سالوں بیت گئے تھے، کسی نے اسے ہنستا تو دور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھی تھی۔ اے ایس پی حبہ امتشال، MNA شبیر چوہان کی سیکورٹی پر کسی قسم کے کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ 5 آفیسرز کی ٹیم اسی لیے تیار کی ہے میں نے، تاکہ کسی قسم کے خطرے کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ ابھی فوراً آپ لوگ جا کر ایک بار اپنے طور پر سیکورٹی کے انتظامات چیک کر لیں۔ IG صاحب اپنے مقابل کھڑے حبہ امتشال سمیت باقی پولیس آفیسرز کو بریفنگ دے رہے تھے۔ جب اسی لمحے ٹیبل پہ رکھا ان کا فون زور و شور سے بج اٹھا تھا۔ کیا؟ جی سر، میں ابھی اپنی ایک اور ٹیم بھیج رہا ہوں۔ ہم دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فون پر دی جانے والی خبر سن کر IG صاحب کے چہرے پر موجود پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ابھی اطلاع ملی کہ شبیر چوہان کو ابھی کچھ دیر پہلے آج رات مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ پچھلی بار ان لوگوں نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی اور اس میں کامیاب رہے، مگر آج انہیں کسی بھی قیمت پر کامیاب نہیں ہونے دینا۔ IG صاحب کی بات سن کر حوصلہ افزا جواب دے کر وہ سب سلوٹ کرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ جیسے اس خبیث انسان کے کرتوت ہیں، اس کا یوں کتے کی موت مرنا ہی بنتا ہے۔ میرا تو دل کر رہا ہے سیکورٹی کرنے کے بجائے گھر جا کر اپنی 2 راتوں کی جگراتے کی نیندیں ہی پوری کر لوں۔ ذرا جو اندازہ ہوتا کہ اس فیلڈ میں آ کر ایسے لوگوں کی حفاظت کرنی پڑے گی تو کبھی نہ آتا۔ آفس سے باہر نکلتے ہی SP عمار نے اکتائے ہوئے لہجے میں اپنی بیزاری کا جواب دیا تھا، جس پر اس کے ساتھ چلتی حبہ نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی معزز سیاست دان ہیں۔ ہم ایسے کیسے کسی بھی خبر پر یقین کر کے انہیں غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ایک نیک انسان ہوں۔ یہ ڈیوٹی جوائن کرتے ہم نے اسے ایمانداری سے کرنے کا حلف اٹھایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ حبہ اسے کھڑی کھڑی سناتی، اپنے سر پر کیپ درست کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اتنا بھی اندھا دھند ڈیوٹی کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ عمار ادارے کے سب سے قابل افسر حبہ امتشال کی یہ ایمانداری دیکھتے بڑبڑاتے آگے بڑھ گیا تھا۔ تھینک یو گل بھائی، ہمیشہ اتنے شارٹ نوٹس پر مجھے کیک بنا کر دینے کے لیے۔ پریشے گل بہار بیکرز سے کیک لے کر نکلتی وہاں کے آنر گلشیر کا شکریہ ادا کرتے بولی، جنہوں نے چاہے کتنی بھی مصروفیت ہو انہیں کیک بنا کر دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ آلویز ویلکم گڑیا۔ گلشیر کو یہ چھوٹی سی لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، جو ہمیشہ اتنے دور سے پورے لاہور کی بیکرز
بیکریز چھوڑ کر صرف ان کے پاس آتی تھی۔ اف اللہ جی، کتنی تیز بارش شروع ہو گئی ہے۔ اتنی تیز بارش میں بھلا گاڑی تک کیسے پہنچیں گے؟ تم یہ کیک تو ڈرائیور کو پکڑا دیتی۔ نہیں ہوتا تمہارے کیک کو کچھ۔ فضا بارش کی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں خود پر پڑتے ہی اسے کوسنا شروع ہو چکی تھی۔ بیکری کے قریب کہیں بھی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے ان کی گاڑی قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ فضا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ننھے منھے قطرے تمہارا بھلا کیا بگاڑ دیں گے، چپ کر کے چلو۔ نہیں پگھلتی تم۔ پریسے نے ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا جب بارش اچانک سے بہت تیز ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ دو چند قدم بھی آگے بڑھاتی، جب دائیں جانب سے کوئی شخص بہت تیزی سے آتا اس سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ پریسے کے ہاتھ سے کیک چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ کیک کی حالت دیکھ کے بے ساختہ پریسے کے ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ پاتے سر کے بل ماربل پہ جا گرتی، مقابل نے اس پر احسان عظیم کرتے اس کا نازک ملائم ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ تم پاگل اندھے، تمہیں۔ پریسا ابھی اتنا ہی بول پائی تھی جب اس شخص نے پلٹ کر قہر برساتی نگاہوں سے پریسا کو گھورا تھا۔ اس سیاہ لباس میں ملبوس نقاب پوش کی خود پر گڑی سیاہ آنکھیں دیکھ کر پریسا خوف سے لرز اٹھی تھی۔ اور رہی صحیح کسر اس کے اگلے عمل نے پوری کر دی تھی جب اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے آتے افراد پر اندھا دھند فائرنگ کھولتے انہیں وہیں ڈھیر کر دیا تھا۔ پریسا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے خون میں لت پت زمین پر گرتی لاشوں کو دیکھا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے روڈ پر اکٹھا ہوتا پانی لال ہو چکا تھا۔ پریسا نے پہلی بار اپنی آنکھوں کے سامنے ایسا کوئی خوفناک منظر دیکھا تھا جسے برداشت نہ کر پاتے وہ اپنے حواس کھوتی بے ہوش ہوتے نیچے جا گری، مگر اس بار سامنے کھڑے شاویز سکندر نے اسے تھامنے کی غلطی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس لڑکی کی اس قدر نزاکت پر اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتا اسی تیز رفتاری سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ جلدی جلدی ساری تیاری کر لو، ایس پی سر کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ انسپکٹر عاصم بینچ پہ پرسست انداز میں بیٹھے اہلکاروں کو آگاہ کرتے اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انسپکٹر عاصم بینچ پہ سست انداز میں بیٹھے اہلکاروں کو آگاہ کرتا اپنے کیبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں ایس پی صاحب، کون سی کوئی دوسری سیارے سے آ رہے ہیں، ہمارے جیسے ہی ہوں گے نا۔ عاصم کو وہاں سے ہٹتے دیکھ وہ اہلکار واپس کرسیوں پر ڈھہ گئے تھے جب اسی لمحے ایک درمیانی عمر کی عورت ایک چھوٹے سے بچے کو ساتھ لگائے روتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو، پھر نازل ہو گئی نئی مصیبت، ان میں سے ایک اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ صاحب جی میری مدد کریں، میں بہت مجبور عورت ہوں، پہلے بھی 2 بار آ چکی ہوں مگر میری رپورٹ درج نہیں کی گئی۔ پہلے ملک افضل کے آدمی صرف دھمکی دے رہے تھے مگر اب تو انہوں نے ہماری دکان پر قبضہ جما کر ہمارا سارا سامان باہر پھینک دیا۔ خدا کے لیے ہماری مدد کریں، میں اکیلی بیوہ عورت ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عورت ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو مائی، ہم تمہارا مسئلہ سمجھتے ہیں مگر ملک افضل کی پہنچ سے تم اچھی طرح واقف ہو، اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کر تم اپنے لیے تو مزید مصیبت کھڑی کرو گی ہی صحیح، اور ساتھ ہماری وردی بھی اترواؤ گی۔ ہمیں تم سے ہمدردی ہے مگر ہم اس معاملے میں بہت مجبور ہیں، ہم تمہاری مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اس عورت کو 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ اگر مدد نہیں کر سکتے، اتنے ہی مجبور ہو تو پولیس اسٹیشن میں کیا کر رہے ہو؟ وردی اتار کر گھر چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ۔ پولیس اسٹیشن میں گونجتی بھاری غصے سے لبریز آواز پر وہ جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر عاصم بھی اپنے کیبن سے باہر آیا تھا، فل یونیفارم میں ملبوس، کندھے اور سینے پر اپنی قابلیت کے بیجز سجائے۔ ایس پی حمدان صدیقی، ان کے پیروں تلے زمین کھسکا گیا تھا۔ سر، وہ ان میں سے ایک نے کچھ بولنا چاہا مگر حمدان نے اب انہیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دیا تھا۔
2 مہینے کے لیے معطل کرتا ہوں میں تم لوگوں کو، تاکہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر سوچو کہ تم لوگوں کو یہ وردی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دی گئی ہے، ان کے سروں پر اپنی مجبوری کا بوجھ لادنے کے لیے نہیں۔ ہمدان نے انہیں ذرا سی بھی مہلت دیے بغیر سزا سنا دی تھی۔ سر، ہمیں ایک موقع دیں۔ اس نئے آفیسر نے ایک پل کے اندر ان کی ساری سستی کاہلی دور کر دی تھی۔ 2 مہینے بعد موقع ملے گا، اپنی وردی کو جمع کروا کر جا سکتے ہو تم لوگ یہاں سے۔ بی بی، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ہمدان انہیں سخت لہجے میں وارن کرنے کے ساتھ ساتھ اس خاتون کو نہایت ہی احترام سے اپنے ساتھ آنے کا کہتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔